बस मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ, तभी मैं आ गया। बाबा कुछ खाने को तो मंगवा ले। घर से तो मैं खाली पेट आ गया। वहाँ तो दोनों सास बहू मेरे खिलाफ गुरबंदी कर रहे थे और मुझे अपनी जंगली बिल्ली को भी बेक करने जाना है, इसलिए जल्दी से लंच ऑर्डर कर दे बाबा। वो दोनों ही बुरहान की हंसी मजाक करने वाली नेचर से समझ गए क्या माजरा होगा। हैदर ने इंटरकॉम पर लंच लाने का कहा और अब वो तीनों बातें करने में मशगूल हो गए थे। जरमीना क्लास लेने के बाद बाहर गार्डन एरिया में बेटी पलवशा को आज सुबह होने वाली तमाम वाक़या का बता रही थी। मीने तुमने उनको चांटा ही मार दिया। पलवशा मुंह खोले उसी को देख रही थी। जरमीना ने निदामत से चेहरा उठाया। हाँ यार, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तब तक मैं उनको मार भी चुकी थी और उन्होंने जवाब में तुम्हें कुछ नहीं कहा। पलवशा को अपनी दोस्त की गई हरकत पर अब भी यकीन नहीं आ रहा था। पलवशा तुम यकीन नहीं करोगी जो उन्होंने मुझे कहा। बता भी दो अब। उन्होंने अपनी मम्मा को मेरा रिश्ता लेकर भेजने के बारे में पूछा मुझसे। क्या? पलवशा तकरीबन चीखती हुई खड़ी हुई। तुमने क्या जवाब दिया? जाहिर है नहीं बोला होगा ना बेवकूफ़। जरमीना ने झंझलाहट से उसके पुरसोच चेहरे पर कुछ तलाश करने की कोशिश की। कुछ देर की खामोशी के बाद पलवशा बोली, कुछ भी था, लेकिन तुम्हें इस तरह किसी मर्द पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मर्दों की भी इज्जत होती है जरमीना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह औरत की होती है। पलवशा ने संजीदगी से उसको देखे बगैर कहा। जरमीना को नाचार भी उसकी बातों से इत्तेफाक करना ही पड़ा। गलती तो हो ही गई थी उससे। तुम सही कह रही हो वेश, पर मैं क्या करती, मुझे उलझन होने लगी थी। यूं इस तरह उनके बार बार चूने से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। वो अपने पॉइंट को ठीक साबित करने की कोशिश में थी, पर पलवशा को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जानती तो तुम भी हो कि तुम्हें छूते हुए उनकी नीयत क्या होती। खैर आइंदा कोशिश करना ऐसा ना ही करो, खुसूसन उस शख्स के साथ जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। पलवशा की आखिरी बात पर वो हक्का बक्का सी उसको देख रही थी। इससे पहले वो उसको कोई जवाब देती, उसका फोन बजा। अरे भाई की कॉल, वो भी पाकिस्तान वाली सिम से। वो खुशी से बोलती अपनी जगह से खड़ी हुई। पलवशा ने भी खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ उसको देखा। हेलो भाई, ये क्या? आप पाकिस्तान के नंबर से कैसे कॉल कर रहे? जरमीना खुशी से भरपूर आवाज में बोली। बुरहान उसकी आवाज सुनकर हंस पड़ा। आप जरा बाहर आइए कैंपस से, बुरहान ने उसको कहा, जिस पर वो खुशी से तकरीबन भागती हुई बाहर आई थी। और वहां से उसने ब्लैक करोला के साथ अपने बाइक को टेक लगाए देखा, जिसने उसको देखकर वेव की सूरत में हाथ हिलाया था। वो बच्चों की तरह भागती हुई उस तक पहुंची और उसके सीने से लग गई। बुरहान उसको गले से लगाए हंस रहा था। ओ भाई बस करो, देखो ये स्टूडेंट कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं हमें मीने। जरमीना ने अपनी आंसू से तर चेहरे को उसके सीने से उठाया और हंसते हुए एक मुक्का उसके बाजू पर मारा। आप भी ना भाई। बुरहान उसको रोते देखकर फौरन संजीदा होकर उसका चेहरा हाथों के प्याले में थाम गया। ये क्या, रो क्यों रही हो तुम? वो फौरन चेहरे से आंसू साफ कर गई। आपकी याद आती थी भाई, बहुत मिस करती थी आपको। अब देख रही हो तो रोना आ गया खुशी से, वो हल्की आवाज में बोली। बुरहान ने उसको खुद में बेंच लिया। ओ यार बुरहान भैया। इतने में पलवशा भी आ गई। वो भी खुशी से भागती हुई उसके पास आई थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, तभी उसने बुरहान को बचपन से अपना भाई समझा था, जब से वो स्कूल टाइम में जरमीना के साथ थी। और बुरहान भी अगर उसे बहन कहता था तो बहनों की तरह ख्याल भी रखता था उसका। अरे भाई ये देखो, मेरी जंगली बिल्लियों की जोड़ी मुकम्मल हो गई। उसने पलवशा को भी खुद से लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे को देखती हंसी थी। आते जाते गुजरते स्टूडेंट्स खुशी से इन भाई बहनों का मिलाप देख रहे थे। चलो जी गर्ल्स, अब आप लोगों का मेलोड्रामा हो गया हो तो चले घर या कहीं आउटिंग पर। अब वो तीनों एक दूसरे को हंसते मुस्कुराते देख रहे थे। भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं, मज़ा आएगा, जरमीना ने कहा। पलवशा ने उदासी से दोनों को देखा। तुम्हें क्या हुआ? जरमीना उसका चेहरा देखकर पूछ गई। यार मैं नहीं जा सकती, ड्राइवर आ गया। तो क्या हुआ, वापस भेज दो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, बुरहान ने हल पेश किया। भाई बाबा मामा और मेरा अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास, जाना लाजमी है, पलवशा उदासी से बोली। जरमीना को भी उसका उदास चेहरा देख अफसोस हो गया। वो उसको खुद से लगा गई। मेरी जान तो कोई बात नहीं है, हम कल तुम्हारे साथ लंच पर चलेंगे। अब तो वैसे भी भाई यहाँ ही है। क्यों भाई? जरमीना बोली। बुरहान ने दोनों को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। हाँ जी, अब तो बस यही सब मजे होंगे। जबरदस्त, फिर मैं खुशी खुशी जा सकती हूँ। चले फिर होगी अब दोनों से कल मुलाकात। कार आ गई, अल्लाह हाफिज। वो दोनों को अलविदा कहती चली गई। जरमीना और बुरहान भी अब कार में बैठ गए थे। भाई मेरी कार का क्या होगा? फिक्र नहीं करो, ड्राइवर अब तक घर भी ले जा चुका होगा, बुरहान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। कार उसने कराची के मशहूर आइसक्रीम पार्लर की जानिब बढ़ा दी। वो और जरमीना मुसलसल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अच्छा भाई, आपको पता है हम कुछ दिनों पहले आपकी शादी के मुतालिक बातें कर रहे थे। तो दादा ने कहा कि क्या पता बुरहान वहाँ ही से बीवी ले आए। तो मैंने कहा नहीं जी,
میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ برہان نے سڑک سے نظریں ہٹاتے گاڑی کا موڑ کاٹتے اس کو دیکھا۔ بالکل صحیح کہا، میں پسند ہی نہ کر لوں لندن کی کوئی پی کی لڑکی، پاکستان میں ہی کروں گا بھائی میں تو شادی، برہان نے پختہ لہجے میں کہا اور گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روک دی۔ ڈارک چاکلیٹ اور چوکو چپ، یہی نا؟ زرمینہ نے بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ برہان اس کو تمز اپ کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زرمینہ اس وقت اتنا خوش تھی کہ کچھ دیر قبل ہونے والے تمام واقعات سراسر فراموش کر چکی تھی۔ اس کی صرف یاد تھا اس وقت تو اپنا بھائی، تقریباً 10 منٹ بعد سامنے سے اس کو اپنا ہینڈسم بھائی دو ایک ہی فلیورز کی آئس کریم کونز لاتا نظر آیا۔ دونوں بہن بھائیوں کی پسند ایک جیسی ہی تھی۔ زرمینہ نے اندر سے کار انلاک کی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ایک کون تام لی۔ دونوں پھر ہنسی مذاق کرتے ہوئے آئس کریم ختم کرنے لگے اور کچھ دیر بعد برہان نے کار آگے بڑھا دی۔ بھائی وہ دیکھے ان کی کار خراب ہو گئی ہے، آئی تھنک شی نیڈز ہیلپ۔ زرمینہ نے سڑک کے کنارے کڑی وائٹ ویٹس کی طرف اشارہ کیا جس کے بونٹ پر ایک لڑکی جھکی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تھی۔ ہاں لگ تو رہا ہے، چلو یار ہیلپ کر دیتے ہیں۔ زرمینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ برہان نے اپنی کار اس وائٹ کار کے پیچھے لگا دی۔ عائشہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ اچانک مین روڈ پر اس کی کار نے عجیب سی آواز کی۔ وہ تو شکر یہ ہوا کہ وہ عقل مندی سے فوراً گاڑی سائیڈ روڈ پر لگا گئی تھی۔ ابھی وہ بونٹ پر جھکی کار میں کیا خرابی تھی یہ پتہ کرنے کی کوشش میں تھی جب اس کو اپنی پشت پر بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، ڈو یو نیڈ ہیلپ؟ برہان نے اس لڑکی کی پشت دیکھتے ہوئے کہا۔ آواز کے تعاقب میں عائشہ اپنا سر اٹھاتی سیدھی ہوئی۔ برہان اس کا چہرہ دیکھ کر لمحے کو مبہوت ہو گیا۔ اس نے اپنی 27 سالہ زندگی میں اتنا پرکشش چہرہ کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ساولی مگر چمکتی ہوئی رنگت، ہیزل گرین بڑی بڑی آنکھیں، گلابی خوبصورت ہونٹ، پتلی کڑی ناک، اوپر سے اس قیامت چہرے پر اس کا گھبرایا پریشان سا روپ۔ برہان کو اسی وقت لگا تھا کہ وہ گیا کام سے۔ عائشہ اپنے گریس میں رنگے ہاتھوں کو پریشانی سے دیکھتے پھر سامنے کھڑے خود کو تکتے گہرے بورے بالوں والے اور ڈارک براؤن ستاروں کی سی چمک والی آنکھ کے لیے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھتی سائڈ پر ہوتی سر ہلا گئی۔ برہان اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھا اور بونٹ پر جھک گیا۔ جی پلیز، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، شاید ہیٹ اپ ہو گئی ہے۔ میں اپنی بھائی کو کال کر لیتی لیکن میرے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک کرتا ہوں، شاید ہو جائے۔ برہان کار کے بونٹ میں ہی منہ دیے بولا، انشاءاللہ۔ عائشہ پیچھے کھڑی پریشان ہوتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اپنی پریشانی میں عائشہ کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گی آپ کی کار، اور اگر نہ ہوئی تو ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ آپ کی کار پھر کوئی اور پک کر لے گا یہاں سے۔ عائشہ نے پریشان ہوتے اپنے پیچھے ہلکی نسوانی آواز سنی۔ وہ مڑی تو ایک پیاری سی لڑکی وائٹ لیب کوٹ میں کھڑی تھی جس کی آنکھیں ہو بہو سامنے کار کے بونٹ پر جھکے شخص جیسی تھی۔ عائشہ کو نہ جانے کیوں اس لڑکی کا چہرہ کہیں دیکھا دیکھا لگا۔ صحیح کہہ رہی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ نے اپنی پریشانی پس پشت ڈال کر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں زرمینہ حیدر اورکزئی۔ آپ؟ زرمینہ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا جس کو عائشہ نے خوش اخلاقی سے تام لیا۔ زرمینہ بھی مسکرائی۔ میں عائشہ، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے اور تمہارا نام بھی کہیں سنا ہے، پر مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں۔ عائشہ نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا۔ زرمینہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اچھا، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا کہ میں آج آپ سے پہلی بار ملی ہوں۔ زرمینہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اسی دوران برہان اپنے ہاتھ جڑتا گاڑی کا بونٹ بند کرتے ہوئے ان دونوں کی جانب بڑھا۔ کوئی الگ قسم کا پرابلم لگ رہا ہے، سٹارٹ بھی کر کے دیکھ لی میں نے پر یہ سیلف ہی نہیں پکڑ رہی۔ آپ ایسا کرے آ جائے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برہان نے خوش اخلاقی سے اس کو آفر کی، البتہ اس بار بہن کے سامنے اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھ گیا تھا۔ نہیں، آپ لوگوں کو بہت اپروٹ پڑ جائے گا میرا گھر، میں کیب کر لیتی ہوں، ویسے ہی پریشان کر دیا ہے آپ کو اتنا۔ وہ اس کو شرمندگی سے بولی۔ اب کی بار برہان کے بولنے سے پہلے زرمینہ بول پڑی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، بس آ جائیے، ہمیں خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے۔ یہ بولتی وہ کار کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عائشہ نیچے دیکھتی اس کے پیچھے چل دی۔ پریشان تو کر ہی دیا ہے، وہ بھی بہت زیادہ۔ برہان نے اس کی پشت دیکھ کر ہلکے سے بڑبڑایا۔ عائشہ فوراً اس کی سمت مڑی۔ جی۔ برہان فوراً کسیانہ ہو گیا اور مسکرائے۔ کچھ نہیں، آپ آ جائیے پلیز۔ وہ اس کو ساتھ لیتا کار تک آیا اور اس کے لیے پیچھے کا گیٹ کھولا۔ تھینکس۔ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ اندر بیٹھ گئی جبکہ برہان بھی اب ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا اور کار سٹارٹ کر کے وہ عائشہ سے اس کا رہائشی پتہ پوچھنے لگا۔ زرمینہ آپ کون سے کالج میں پڑھتی تھی؟ عائشہ نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ فرنٹ سیٹ پر مڑ کر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی اور برہان بار بار فرنٹ ویو میرر سے پیچھے بیٹھی عائشہ کو دیکھتا رہا۔ عائشہ وقفے وقفے سے اس کی بہکی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتی، کچھ کنفیوز ہو جاتی، لیکن پھر وہ اس کی مسلسل بولتی نظروں کو نظر انداز کر کے زرمینہ سے باتوں میں لگ گئی۔ میں کالج میں تھی، کیوں
کیا آپ نے مجھے وہاں دیکھا تھا؟ زرمینہ اشتیاق سے عائشہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ارے ہاں یار، دیکھا، مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا دیکھا تھا تمہیں، تم نہ میری جونیئر تھی کالج میں، تمہیں یاد ہو تمہارا ایڈمٹ کارڈ گر گیا تھا اور میرے بھائی نے تمہیں واپس کیا تھا، یاد آیا؟ عائشہ کی چہکتی ہوئی آواز کار میں گونجی۔ زرمینہ کے چہرے پر کچھ رنگ آ کر گئے، لیکن وہ خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرائی۔ جی مجھے بھی یاد آ گیا، لیکن اس پورے واقعے میں میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ زرمینہ کی بات پر عائشہ ہلکا سا ہنسی اور برہان کو ایسا لگا کوئی جلد رنگ اس کے آس پاس بجے ہو۔ یہ لڑکی پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل میں مقیم بن گئی تھی۔ ارے تو کیا ہوا، اب ہو گئی نا ملاقات، اب ملتے رہیں گے، آپ دونوں ضرور مل لیجئے گا، پر ابھی آپ کا گھر آ گیا ہے۔ برہان کی آواز اور گاڑی رکنے پر وہ تینوں دروازے کھولتے باہر نکل آئے۔ بالکل اسی وقت ابتسام مین گیٹ کھولتا باہر آیا تھا اور عائشہ کو ٹھیک دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ عائشہ سے اس کی کار کی بابت پوچھ رہا تھا۔ برہان ابتسام کو عائشہ کے بھائی کے روپ میں دیکھ کر حیران کھڑا رہ گیا۔ او بھائی تو؟ برہان چیختا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ابتسام جب مڑا تو اس کا بھی سیم برہان والا ہی رد عمل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خوشی اور حیرانی سے دیکھتے بغل گیر ہوئے۔ عائشہ اور زرمینہ دونوں کے درمیان حیران نظروں کا تبادلہ ہوا۔ بھائی تو آ گیا پاکستان، تیرا تو کوئی موڈ ہی نہیں تھا، بیٹے بہت یاد کیا تجھے۔ ابتسام اس کو کندھے سے لگایا بولا۔ برہان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر دبت لگائی۔ ہاں بھائی آ گیا میں بس، اور رہنے دے، ایسے بے وفا ہو تم دونوں، لندن چھوڑ کر کیا گئے، یاد ہی نہیں کوئی دوست بھی چھوڑ کر آئے ہو وہاں۔ برہان شکایتی نظروں سے دیکھتا اس کو بولا۔ ابتسام نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ یار بس اتنا زیادہ بزی ہو گئے، آتے ہی کچھ یاد ہی نہیں رہا، وہ احساس ندامت کے زیر اثر بولا۔ برہان نے ہنستے ہوئے اس کی ندامت زائل کی۔ اچھا زیادہ سینٹی نہ ہو، میں نے کون سا تجھے فون کیا؟ ہاں سب چھوڑو، مسٹر سیٹ کا بتاؤ، ٹھیک ہوا یا اب بھی ویسا ہی ہے؟ نہیں اب بہتر ہے عائشہ، یہ برہان ہے۔ جب میں اور برہان لندن ماسٹرز کرنے گئے تھے تو یہ ہمارا ڈوم میٹ تھا اور ہمارا بہت اچھا دوست بھی۔ زرمینہ جو ابتسام کو اپنے بھائی کا دوست دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھی، برہان کا نام سن کر اس کی حالت اندر ہی اندر غیر ہو گئی۔ حامین ان سے ملو، یہی ہے وہ جن کا ذکر کرتا تھا میں، میرے واحد پاکستانی دوست۔ دونوں نے اپنی بہنیں کو بتایا، اور ابتسام جس نے اب تو غور کیا تھا، سامنے کھڑی زرمینہ کو ایک اور حیرت کا جھٹکا اس کو لگا۔ السلام علیکم، زرمینہ نے خود پر ضبط کرتے مسکرا کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ابتسام نے اس کا جواب دیا، چہرہ زرد ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں انہیں بھائی، زرمینہ نے بولا، اور پھر ابتسام کو لگا اس کی موت آنے والی ہے۔ ارے واقعی؟ وہ کیسے؟ وہ یہ ہمارے کلب کی سپانسرشپ کے لیے آئے تھے، تب میری ملاقات ہوئی۔ زرمینہ نے ابتسام کے اڑتے چہرے کا رنگ واپس آتے دیکھا۔ ابتسام نے اسی پل سکون کا سانس لیا۔ اچھا چلو باقی باتیں گھر میں کرتے ہیں، آ جاؤ۔ ابتسام نے ان سب کو اندر لیتا گھر کی جانب آ گیا تھا۔ وہ دونوں تقریباً 6 بجے گھر واپس لوٹے تھے اور اب فریش ہو کر 8 بجے کھانے کی ٹیبل پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آج کا دن میرے لیے خود بھی بہت حیران کن ثابت ہوا، پرانے یار مل گئے، برہان نے اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی بریانی سے خوب انصاف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا آرام سے، یہ کہیں بھاگ نہیں رہی۔ اور کون سے دوست؟ زہرا بیگم نے اس کو ٹوکا۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، 2 پاکستانی دوست ہیں میرے وہاں، جو کہ میرے ڈوم میٹ بھی ہے، ان میں سے ایک سے ملاقات ہوئی آج، اب کل دونوں کے ساتھ ڈنر پر جاؤں گا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، بہت خوب، اظہار صاحب نے بیچ میں لقمہ دیا۔ پھر اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے ان سب نے خوشیوں سے بھرپور ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب کے لیے زرمینہ نے کافی بنائی اور ان سب نے وہ انجوائے کی۔ اس کے بعد وہ سونے کا کہہ کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا، ماضی کے بہت سے وار آج اس پر اشکار ہوئے۔ وہ بال کھولتی بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنا فون اٹھایا، جس میں برہان کے واٹس ایپ میسیجز آئے ہوئے تھے۔ زر کال پک کرو، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، ہے ریپلائی۔ یہ 3 میسیجز لکھے ہوئے تھے۔ زرمینہ کا موڈ ہرگز نہیں تھا اس وقت اس سے کسی بھی قسم کی بات کرنے کا، اس لیے وہ فون رکھ کر لیٹ گئی۔ برہان رات کا کھانا کھا کر جب اپنے روم میں واپس آیا اور بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا تو زرمینہ کی طرف سے کوئی میسیج نہیں موصول ہوا تھا۔ وہ واٹس ایپ کھول گیا، جس پر اس کے میسیجز پر بلو ٹیک اور خان کو منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ غصے سے مٹیا بینچا، اس کو واپس کال ملا گیا۔ زرمینہ جو ونودگی کے عالم میں تھی، بغیر نمبر دے کے فون اٹھا گئی۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی اس کی آواز اور خان کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کا سارا غصہ پل میں اڑنچو ہو گیا۔ سو رہی تھی اور خان کی باری مخمور آواز جیسے ہی زرمینہ کے کانوں میں پڑی، وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ جی سو ہی رہی تھی۔ فرمائیے آپ، اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ کچھ کہنا نہیں، تم سے وہی سوال پوچھنا ہے جو صبح پوچھا تھا۔ مجھے لگا صبح کچھ ڈری سہمی ہوئی تھی، اس لیے صحیح جواب نہیں دے سکی مجھے۔ زرمینہ نے اس کی بات سن کر جنجلاہٹ سے پہلو بدلا۔ مجھ سے روز بھی وہ سوال کریں گے نا آپ، میں روز وہی جواب دوں گی۔ اور خان اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔
चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही, गुड लक। और फिर वो फोन रख गया था। जरमीना ने फोन को कान से हटाकर घूरा। अजीब इंसान है। खैर मुझे क्या, वो नींद के जेर असर थी इसलिए उसकी बातों पर ज्यादा गौर ना कर पाई। जबकि दूसरी तरफ बुरहान अब किसी को कॉल मिलाए धीमी आवाज में कुछ हिदायत दे रहा था। सुबह के 8 बजे वो रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची थी, जहां पहले से सब मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, सबने उसकी बात का जवाब मुस्कुरा कर दिया। बुरहान, जिसको अब तक जल्दी उठने की आदत नहीं थी, कुछ नींद में नजर आ रहा था। यूनिवर्सिटी जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं भाई, आप आराम कीजिएगा, आंखें दे के अपनी नाश्ता करके सो जाइएगा। जरमीना मोहब्बत से अपने भाई को देखती बोली, ये देखे मेरी प्यारी बहन कितनी अच्छी है, और एक ये मेरी माँ है। सुबह सुबह उठा दिया। उसकी दाई पर सबका कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा भाई, आई एम गेटिंग लेट, ख्याल रखिएगा अपना आप सब, अल्लाह हाफिज। वो घर से बाहर आती गाड़ी में बैठी और गाड़ी कारपोर्ट से निकाल कर रोड पर डाल दी। अभी वो बीच रास्ते में ही थी कि एक कदरे सुनसान जगह पर उसको एक छोटी सी बिल्ली के बच्चा जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा नजर आया। अपनी रहमदिली और जानवरों से मोहब्बत के बायस वो कार साइड पर रोक गई और गाड़ी से उतरकर उस बिल्ली के बच्चे के पास पड़ी। वो पंजों के बल बैठी उसको देखने लगी। गौर करने पर मालूम हुआ कि वो खून नहीं, केचप जैसी कोई शय थी। जरमीना को फौरन अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती मालूम हुई। वो उठती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि उसी वक्त किसी ने पीछे से उसके मुंह पर क्लोरोपाम से भरा रुमाल रखा। उसने फौरन तड़प कर हाथ पैर चलाए थे, पर लम्हों में ही वो उस नशा और अदवियात के जेर असर बेहोश होकर मुकाबिल की बाहों में झूल गई। वो मुस्कुराता हुआ उसको कीमती मता की तरह अपने बाजू में उठाता कार तक ले आया था। उसकी आरज़ू पर झुकी पलके करीब से वो मुस्कुराता हुआ देखता कार का फ्रंट गेट खोलकर निहायत आराम से फ्रंट सीट पर उसका होश वखर से बेगाना होश और बावजूद डालकर उसने उसके गिर्द सीट बेल्ट कसी थी। फिर वो मुड़ा और उसकी गाड़ी के करीब पड़ा उसका दुपट्टा अपने हाथों में थाम कर उस तक वापस आया। उसके गिर्द लपेटा। फिर उसने कार का दरवाज़ा बंद किया था और खुद वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट करने से पहले उसने जरमीना के चेहरे पर एक भरपूर नज़र डालकर अपने दिल में उसकी सूरत उतारी और फिर अब गाड़ी का रुख शहर से कदरे दूर बने उसके फार्म हाउस की जानिब था। हेलो, बिल्ली का बच्चा उठाकर शेल्टर पहुंचा दो और मैडम की कार फार्म हाउस में ही ले आना। फोन पर किसी को हिदायत देने के बाद अब उसकी पूरी तवज्जो सामने रोड पर थी। जरमीना की जब आंख खुली तो वो किसी अनजान कमरे में किसी अनजान बेड पर पड़ी थी। अचानक उसके सर में दर्द की शदीद लहर उठी। वो अपना सर थाम गई। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद जब उसका सर थोड़ा से ही हुआ तो वो आंखें खोलती अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। ये एक सफ़ेद रंग का आलीशान कमरा था जिसमें मौजूद तमाम फर्नीचर स्किन और गोल्ड कलर के इम्तिजाज से वेलवेट का बना हुआ था।